ईरान ने कहा है कि उसने इसराइल के 196 जहाज और ड्रोन गिराए हैं। उसके एयर डिफेंस सिस्टम्स ने इसराइल का बंटाधार कर दिया है। और आयतुल्लाह खामेनी के ताजा बयान में जंग का इशारा साफ नजर आ रहा है। जंग की तैयारी भी साफ साफ झलक रही है। क्या हलचल है ईरान के अंदर, आइए इन दो अहम खबरों को एक एक करके आपके सामने शेयर करते हैं और आप समझ सकें कि ईरान में चल क्या रहा है, कैफियत क्या है। ये सब कुछ आपको बताते भी हैं, समझाते भी हैं। आजाद बोल इंडिया आप देख रहे हैं, आपके साथ में आदिल खान आजाद। ईरान ने इसराइल के 196 जहाज और ड्रोन्स गिराने का दावा किया है। यह अपने आप में एक बहुत बड़ा दावा है, जिसको लेकर 29 नवंबर 2025 को ईरान की तस्नीम न्यूज एजेंसी ने एक डिटेल्ड खबर छापी है। दोस्तों, बेहद बारीकी के साथ मैं ये रिपोर्ट आपके सामने जिम्मेदारी से रखने जा रहा हूं। तेहरान से एक बड़ा झलकता, झलझलाता, भड़कता हुआ स्टेटमेंट आया। ईरान की एयर डिफेंस फोर्स के ऑपरेशंस डिप्टी कमांडर ब्रिगेडियर जनरल रजा खाजे ने कहा कि 12 दिन की जंग में जो जून में हुई थी, उसमें ईरानी एयर डिफेंस सिस्टम्स ने 196 इसराइली एयरक्राफ्ट और ड्रोन गिराकर पूरा गेम ही बदल दिया था। हेडलाइन देख लीजिए। खाजे का लहजा तगड़ा था, सख्त था। उन्होंने दावा किया कि हम सिर्फ इसराइल से नहीं लड़ रहे थे, ये सीधी जंग थी नेटो और पूरी वेस्ट की टेक्नोलॉजी के साथ। फिर याद दिला दूं दोस्तों कि दावा किसी अहर गैने ने नहीं, बल्कि ईरान की एयर डिफेंस फोर्स के ऑपरेशंस डिप्टी कमांडर का दावा है। लिहाजा इसकी अहमियत बहुत ज्यादा है, बेहद संजीदा बयान है ये। तो क्या वाकई इसराइल ने ईरान के आसमान में अपने 196 ड्रोन्स और फाइटर प्लेन्स गवा दिए? तो फिर सवाल यह भी उठता है कि ईरान ने उनका मलबा क्यों नहीं दिखाया। खैर, हम इस सवाल को आपके जहन में छोड़कर ब्रिगेडियर जनरल रजा खाजे के बयान को आगे बढ़ाते हैं। ये बयान बड़ा खास है। जनरल का कहना है कि 33 मुल्क इस जंग में इसराइल के साथ खड़े थे। इट मींस कि वो ईरान के खिलाफ थे। 33 कंट्रीज, क्रूज मिसाइल्स, बैलिस्टिक मिसाइल्स, स्टैंड ऑफ वेपन्स, लॉटरिंग म्यूनिशंस, स्टेल्थ फाइटर जेट, सब कुछ ईरान के खिलाफ इस्तेमाल हुआ। लेकिन ईरान की आर्मी प्लस IRGC के जॉइंट एयर डिफेंस नेटवर्क एक मिनट के लिए भी नहीं रुके और तड़ा तड़ा आसमान में मारते रहे। ये दावा किया गया। उन्होंने फॉरेन मीडिया की ये बात भी ठुकरा दी कि ईरान अपने ऊपर हुए हमले से सरप्राइज हो गया था। अरे ये कैसे हो गया? बोले हमें पता था। ब्रिगेडियर जनरल रजा खाजे ने कहा कि हमले की पहली लहर, पहली वेव आने से कई घंटे पहले हम वेस्टर्न आसमानों पर फुल अलर्ट थे। पहली वेव में क्रूज और स्टैंड ऑफ वेपन्स आए, फाइटर जेट्स बाद में मैदान में उतरे। इस 12 रोजा जंग में ईरान के 35 एयर डिफेंस पर्सनल शहीद हुए। खाजे ने उन्हें एयर डिफेंस नेटवर्क के असली हीरो बताया। एक वीडियो भी आया है एक एयर डिफेंस सिस्टम तबाह होने का ईरान का, उस पर हम बाद में बात कर लेंगे दूसरे वीडियो में। और अभी आया है। रजा खाजे ने ईरानियों के जज्बे को बयान करते हुए कहा कि जंग के दौरान रिटायर्ड अफसर भी वापस ड्यूटी पर लौट आए। कई जवान अपनी पोजीशन से नहीं हटे, जबकि उन्हें पता था कि अगले मिनट वही जगह टारगेट होने वाली है। तो ये कौम और मुल्क की मोहब्बत भी उन्होंने समझाई। खाजे ने माना कि ईरान के एयर डिफेंस सिस्टम्स में कुछ कमजोरियां थीं, लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि साइंटिस्ट और डिफेंस इंडस्ट्री उसी वक्त उसी कमी पर काम शुरू कर चुके थे, यानी उस कमी को दुरुस्त किया जा रहा था। दोस्तों, ब्रिगेडियर जनरल रजा खाजे ने कहा कि ईरानी एयर डिफेंस सिस्टम्स ने इसराइल के हेरॉन, हर्मेस 450, हर्मेस 900 जैसे ड्रोन्स भी गिराए, जो कि बड़े एडवांस्ड हैं। इनको गिराकर हमने दुश्मन के कमांड एंड कंट्रोल का दिमाग ही उड़ा दिया, ये खाजे ने कहा। आखिर में ईरानी कमांडर का दावा सीधा, तेज और शोर मचाता हुआ था। उन्होंने कहा कि पाबंदियों के चलते हम रुके नहीं, इतने सैंक्शंस हम पर लगे लेकिन हम रुके नहीं। हमने अपने हाथों के बनाए एयर डिफेंस सिस्टम से दुश्मन के 196 एसेट्स जमीन पर गिरा दिया, वही ड्रोन्स और फाइटर जेट्स। यानी दोस्तों, हालात और ये बयान ये दिखा रहे हैं कि ईरान आने वाली किसी भी नई टेंशन के लिए, नए टकराव के लिए पूरी तरह से तैयार खड़ा है। अब देखना यह है कि इसराइल 29 नवंबर में इस बयान पर कोई काउंटर बयान देता है 196 फाइटर जेट्स और ड्रोन गिराने पर या नहीं। अब दूसरी खबर का रुख करते हैं। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामेनी ने एक बड़ा ऐलान करते हुए कहा कि रेजिस्टेंस का सिलसिला रुकेगा नहीं। बयान एक दिन पहले आया, चर्चा कम हुई, सुन लीजिए। उन्होंने कहा कि रेजिस्टेंस का सिलसिला और फैलेगा और दुनिया के मजलूम लोग
محسوس کریں گے کہ کوئی ہے جو ان کے ساتھ کھڑا ہے اور ان کی آواز دنیا تک لے جاتا ہے۔ اس اعلان میں ایک بڑی جنگ کا اشارہ محسوس کیا جا سکتا ہے اگر آپ محسوس کریں تو۔ انہوں نے ایران کی باسیج فورس کے سہارے یہ اشارہ دینے کی کوشش کی ہے کہ ہم تیار ہیں۔ آیت اللہ خامنئی نے کہا کہ بسیج کا کام ایک جنریشن سے دوسری جنریشن تک چلتا رہنا چاہیے۔ ان کے مطابق بسیج یا باسیج ایک قیمتی نیشنل موومنٹ ہے جس کی بنیاد ایمان، ضمیر، عزت اور یقین پر ہے۔ انہوں نے کہا کہ آج اللہ کے کرم سے بسیج پورے ایران میں پھیلی ہوئی ہے اور چوتھی جنریشن یعنی نوجوان نسل پوری طرح تیار ہیں کہ آگے بڑھ کر بسیج کا کام سنبھالیں۔ یہ ملک کی سب سے بڑی دولت ہے اور اسے ہر حال میں قائم رہنا چاہیے۔ آیت اللہ خامنئی نے کہا کہ اگر کسی بھی ملک میں ایسی فورس موجود ہو تو وہ بہت اہم ہوتی ہے، اور ایران جیسے ملک کے لیے جو کھل کر گلوبل ہٹلروں اور انٹرنیشنل ایگریسرز کے سامنے کھڑا ہے اور ایک پورا فرنٹ آف ریزسٹنس بنا چکا ہے، وہاں بسیج کی ضرورت اور بھی زیادہ ہے۔ انہوں نے کہا کہ دشمنیاں بہت ہیں، لالچ بڑا ہے اور باہری طاقتوں کی دخل اندازی بھی زیادہ ہے، اسی لیے دنیا میں ایسی ریزسٹنس فورس کا، ایسی مقاومت کا ہونا ضروری ہے۔ امام آیت اللہ خامنئی نے دعویٰ کیا کہ ریزسٹنس ایران سے نکل کر دنیا بھر میں پھیل چکا ہے۔ انہوں نے کہا کہ آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ ویسٹرن ملکوں کی سڑکوں پر، یورپ میں، یہاں تک کہ امریکہ میں لوگ غزہ اور فلسطین کی ریزسٹنس کے حق میں نعرے لگا رہے ہیں۔ ایران سے شروع ہوا یہ سلسلہ اب بڑی تیزی سے دنیا میں پھیل چکا ہے اور یہ ضروری بھی ہے، خامنئی نے کہا۔ ان کے مطابق اس مبارک موومنٹ یعنی کہ بسیج اور ریزسٹنس کو ایران میں ہمیشہ قائم رہنا چاہیے اور ہر سال اسے پچھلے سال سے زیادہ مضبوطی کے ساتھ آگے بڑھنا چاہیے اور نوجوانوں میں اسے اور پھیلانا چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ اب تک بسیج زندہ ہے، ایکٹیو ہے، ریزسٹنس زندہ ہے۔ اگر بسیج ایکٹیو اور تیار ہے تو دنیا کے ظالموں اور دبانے والوں کے خلاف ریزسٹنس بھی چلتا رہے گا، جنگ چلتی رہے گی۔ دنیا کے مظلوم لوگ محسوس کریں گے کہ کوئی ہے جو ان کی حفاظت کرتا ہے، ان کی آواز اٹھاتا ہے اور اسے دنیا تک پہنچاتا ہے۔ کیا کہہ رہے ہیں خامنئی؟ جو نہیں کہہ رہے وہ سمجھنے کی کوشش آپ کر رہے ہیں، اسے سمجھیے۔ بسیج کے دو چہرے ہیں، ایک آرگنائزڈ، دوسرا بے حد سیکریٹ، جس کا دائرہ بہت بڑا ہے۔ سیکریٹ والے کا پتہ ہی نہیں کون کون اس میں شامل ہے، آرگنائز والے تو سامنے آ بھی جاتے ہیں۔ آیت اللہ خامنئی نے کہا کہ بسیج کا ایک آفیشیل چہرہ ہے جو IRGC کا حصہ ہے اور یہ چہرہ دشمن کے سامنے پوری طاقت سے کھڑا ہوتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ زلزلوں، فلڈ یعنی سیلاب، نیچرل ڈیزاسٹرز اور ہر مشکل وقت میں بسیج فورس سب سے پہلے لوگوں کی مدد میں دکھائی دیتی ہے، لیکن اس کے پیچھے ایک بہت بڑی اور انگنت سپورٹ بیس ہے۔ یہ وہی سیکرٹ چہرہ ہے جس میں پتہ نہیں کتنے لوگ، کتنے والنٹیئرز اس بسیج فورس سے جڑے ہوئے ہیں۔ یہ اس طرف اشارہ ہے کہ ایک بہت بڑا سپورٹ بیس ہے جس کا دائرہ نہیں پتہ۔ خامنئی کہہ رہے ہیں جو ملک کی اصلی طاقت ہے۔ ایران میں سائنس، انڈسٹری، اکنامی، یونیورسٹیز، مدرسوں، ورک پلیس، پروڈکشن، ہر جگہ جو لوگ نیت، یقین اور محنت کے ساتھ کام کر رہے ہیں وہ بھی اسی بڑی بسیج فورس کا حصہ ہیں۔ خامنئی نے بسیج کا دائرہ بڑھانے اور ایکٹیو موبلائزیشن کا مطالبہ کیا ہے، یعنی بسیج کی بڑی اور ایکٹیو موبلائزیشن کا مطلب ہے ایران ایک لمبی اور سخت جنگ کے لیے پوری طرح سے تیار ہو رہا ہے، ایک بڑی فوج تیار ہو رہی ہے۔ میں نے شروعات میں آپ سے ذکر کیا تھا کہ ایران کے ایک ایئر ڈیفنس سسٹم کے چیتھڑے اڑنے کا ایک ویڈیو سامنے آیا ہے اور خود ایران نے اسے پیش کیا ہے۔ اگر آپ اس کا اسکرین شاٹ دیکھیں، مڈل ایسٹ 24 نے دیا ہے، تو یہ تاریخ ہے 12 جون 2025 اور یہ وقت کم و بیش صبح کے 3:27 یعنی 3:30 بجے کا وقت ہے۔ تب یہ ایران کا ایئر ڈیفنس سسٹم تھا جو کہ تعینات تھا اور اس پر اس کے بعد جو ہے آپ دیکھیں گے تو دھماکے میں جلتی ہوئی تصویر ہے، اور تیسرا یہ مطلب وہی جو تصویر ہے بالکل چیتھڑے اڑ گئے ہیں اور جل رہا ہے۔ IRIB جو ان کی سرکاری نیوز ہے، IRIB، جس کا دفتر بھی اڑایا تھا اسرائیل نے ان حملوں میں، اس نے یہ فوٹیج جاری کیا ہے اور یہ لکھا ہے کہ یہ ایک نیا ریلیز ہوا ہے ویڈیو 29 نومبر میں آیا ہے سامنے شام میں، کہ ایرانی ملٹری نے یہ ویڈیو جو ہے ایران کی سرکاری میڈیا نے جاری کیا ہے کہ ایران کی ملٹری سائٹ کا یہ ویڈیو ہے۔ اس 12 دن کی جنگ میں
یہ دکھاتا ہے ویڈیو، اس میں ایک ڈاکیومنٹ کیا گیا ہے کہ ایک ڈائریکٹ ہٹ ہوتا ہے ایران کے نجم رڈار سسٹم پر، جو دیکھتا ہے نا دشمن کی کس طرف سے ہتھیار وغیرہ فائٹر جیٹس آ رہے ہیں، تو اس پر یہ ایک آ کر ڈائریکٹ ہٹ ہوتا ہے۔ اور ایک ایئر ڈیفنس سسٹم کا الگ بھی ایک ویڈیو آیا ہے، اور یہ دکھایا ہے کہ ایک آفس میں ایئر ڈیفنس کے جو ان کے ممبرز تھے وہ بھاگتے ہیں، ایک بھاگ رہے تھے، باقی لوگ اپنا کام کر رہے تھے، اسی وقت ہٹ ہوتا ہے دفتر، وہاں پر بھی اس دفتر کو بھی، یا یوں کہیں کہ یوں کہیے کہ کنٹرول روم تھا، اسے ہٹ کیا گیا تھا۔ تو یہ بتایا گیا ہے کہ اس طریقے سے حملے ہوئے ہیں۔ اب یہ جب رڈار ایئر ڈیفنس سسٹم کے ویڈیو آ رہے ہیں ایران کی طرف سے خود کہ یہ اسرائیل کے حملے میں ہمارے ایسے اڑائے گئے، اسی وقت وہ بیان آ رہے ہیں جو ایرانی ایئر ڈیفنس فورس کے کمانڈر نے دیا ہے کہ ہم نے ان کے 196 جہاز گرا دیے، ڈرونز گرا دیے۔ 196 جہاز اور ڈرون کا مطلب ہوتا ہے اس میں ڈرون اور جہاز دونوں شامل ہیں، ایئر کرافٹس۔ ڈرون زیادہ گرائے جن کی آپ نے تصویریں بھی دیکھی، فائل فوٹیج، یہ تبھی کی ہیں جب یہ اسرائیلی ڈرونز گرائے گئے تھے جون میں۔ تو یہ کچھ خبریں تھیں جو صاف گوئی سے، ایمانداری کے ساتھ، سچ کے ساتھ، فیکٹس کے ساتھ آپ کے سامنے، تاریخوں کے ساتھ رکھتی ہوں۔ امید یہ کرتا ہوں کوشش آپ کو پسند آئی ہوگی۔ سلامت رہیے، خوش رہیے۔